آج میں علامہ اقبال کی نظم سید کی لوح تربت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ہم اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ ایک تیرا مرغ جا تارے نفس میں ہے اسیر، ایک تیری روح کا طائر کپس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیرا کو کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کہتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ یہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ مدعا تیرا گر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلا کہیں۔ واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگام محشر یہاں۔ وصل کے اسباب پیدا ہو تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تو اگر کوئی مدیر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ بندہ مومن کا دل بیم اور یا سے ہے پاک، قوت فرمانروا کے سامنے ہے بے باک۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرا خامہ معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم۔ پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، کھو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ علامہ اقبال کے ہم عصر دانشور اور بعض شارحین کے نزدیک یہ نظم عملی سطح پر سر سید احمد خان کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں سر سید کے نظریات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ نظم ایک طرح سے 4 بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلا بند، معنی گرویدہ تقریر، تقریر کا شیدائی، تقریر کرنے کا شوق رکھنے والا۔ مطلب اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں ان اشعار میں بتایا ہے کہ سر سید احمد خان کی تربت کا کتبہ زبان حال سے ہندوستان کے باشندوں سے یوں گویا ہے کہ تم زندگی کی بھول بھلائیوں میں گرفتار، اور تمہاری روح بھی شب و روز کے عوامل میں مقید ہے۔ ذرا ان لوگوں کی جانب بھی نظر کرو جو یہاں آزادی سے نغمہ پیرائی تو کر رہے ہیں، لیکن یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ میں نے تو اپنی جدوجہد اور فکری کاوشوں سے اس ویرانے میں ایک شہر بسا دیا ہے۔ سن لو کہ جو محفل میری خوابوں کی حاصل تھی وہ اپنی تعبیر کی حیثیت سے تمہارے روبرو ہے۔ میں نے جس صبر و استقلال کے ساتھ اپنی جدوجہد سے کھیتی کاش کی تھی اس کا پھل سامنے آ چکا ہے۔ چنانچہ میری لوح تربت جن الفاظ میں تجھ سے عالم خیال میں مخاطب ہے، اپنی چشم باطن سے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ کر۔ دوسرا بند، معنی واہ نہ کھولنا، ظاہر نہ کرنا۔ مطلب اے لوگو، اگر دنیا میں تمہارا مقصد دین کی تعلیم پھیلانا ہے تو خدارا اپنی قوم کو رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہ دینا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرقہ بندی کی حمایت میں کبھی اپنی زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ملک و ملت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس تمہاری ہر تقریر اور تقریر سے اتحاد و اتفاق کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرنا جو دوسروں کے لیے دل دکانے کا سبب بن جائے۔ مزید یہ کہ آج کے ترقی پذیر معاشرے میں ماضی کی روایات کو دہرانا درست نہیں، اس لیے کہ اب اس نوع کی افسانے طرازی ماحول میں کوئی رنگ نہیں بھر سکتی، نہ ہی اس سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ تیسرا بند، معنی مدیر، تدبیر کرنے والا، ارباب سیاست، سیاسی لوگ۔ یہ مدیر نہیں، یہ مدبر ہے۔ مدیر تو وہ اخبار کا ایڈیٹر کو کہتے ہیں، مدیر تدبیر کرنے والا، مدبر۔ مطلب سر سید کی لوح تربت اس بند میں یوں گویا ہے کہ تم لوگوں سے جو مدبر اور سیاستدان ہیں وہ بغور
میرا پیغام سن لے کہ جرات مندی اور دلیر ان کا شعار ہونا چاہیے کہ وہ ملک و ملت کے مفاد میں حقیقت پسندی اور رازگوئی کے ساتھ اپنی معافی الضمیر پیش کریں اور سچائی کے اظہار میں کسی قسم کی جھجک کسی طور پر بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ اگر ملت درست ہو تو اپنے بات کہنے میں کوئی گباہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یوں بھی نیک اور حق گو انسان کا دل کسی بھی جھجک اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، اور حکمران خواہ کتنے بھی جابر ہو ان کے روبرو اپنے نقطۂ نظر کا اظہار پوری بے باکی اور جرات مندی کے ساتھ کرتا ہے۔ چوتھا بن معنی خواہ مائے مجرزر رقم ایسا قلم جس کی تحریر معجزہ ہو، تلمیذ رحمانی خدا کا شاگرد مراد ہے خدا سے پیش پانے والا۔ مطلب اگر تم میں سے کوئی ادیب یا شاعر ہے تو تیرا دل ہر طرح کی منافقت اور ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تم لوگ فطرت کے شاگرد ہو، لہٰذا تمہارا لب و لہجہ کسی حالت میں بھی بے آبرو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اشعار کے اعجاز سے ان لوگوں کو بیدار کر دو جو ایک عرصے سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو اپنی حق گوئی اور رازبائی سے پناہ کر دو۔ اقبال نے اس نظم میں سر سید احمد خان کی لوح تربت کے مکالمے کے حوالے سے بعض ایسی حقیقتوں کا اظہار کیا ہے جو سر سید اور خود اقبال کی فکر سے مطابقت رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک ایسی ہی انقلابی کارکردگی کے سبب معاشرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک ایسی نظم ہے جو ہر پہلو سے غور طلب اور بے حد اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔